ناظرین آپ کو اہم خبر دیتے ہیں۔ جنوبی ایران کے سرک میں 7 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایرانی جارحیت جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، جنوبی ایران کے سرک میں 7 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو بنیادی اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ امریکی فوج کا یہ کہنا ہے ایران کے خلاف طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایرانی جارحیت جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایران کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں یہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس حوالے سے یاسر رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اچانک یہ تبدیلی کیسے؟ یہ خبر بیچ میں آئی ہے اور اسی دوران میں میرا دماغ جو ہے وہ ایک اور خدشے کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر آج رات میں یہ حملہ کرنے کے حوالے سے اطلاعات پہلے سے موجود تھیں اور اگر ایرانی حکام کو یہ موجود تھیں تو پھر اس علاقے کے اندر یعنی مشرق وسطیٰ کی فضاؤں کے اوپر نیویگیشن سسٹم کا بلاک ہو جانا اور ہمارے حادثے کی تباہی اگر یہ کڑی کہیں نہ کہیں جڑتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے پہلے میں اپنی اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، یہ مجھے ایک خدشہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ غالب امکان ہے کہ میرا خدشہ غلط نہ ہو، لیکن اسی حالات کے اندر اس خبر کا منظر عام پہ آنا تو اس خدشے کو تقویت دیتا ہے۔ دوسری بات، ابھی جو آپ نے تازہ ترین اطلاعات فراہم کی کہ سرک جزیرے کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال دیکھیے کہ ایران کے اندر کیا ہے۔ کیا ایران میں جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے؟ نہیں۔ وہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کہاں پر ہے؟ وہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت عراق کے اندر موجود ہے۔ عراق میں کیوں موجود ہے؟ کہ وہ تابوت میں جو جسد خاکی موجود تھا شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا، وہ اس وقت عراق کے اندر موجود ہے۔ IRGC کے کمانڈر اسماعیل قانی جو ہیں وہ بھی اس وقت عراق کے اندر موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے ان کی ویڈیوز منظر عام پہ آئی تھی جب وہ طیارے سے اترے اور ڈیلیگیشن نے ان کو ریسیو کیا تو ان کے ساتھ سیلفیز بنائی جا رہی تھیں۔ مسعود پزشکیان وہاں پر موجود ہیں، بڑی ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب ایک دن پہلے عباس عراقچی واضح طور پہ یہ کہہ چکے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ اگر ایران ہمارے ساتھ معاملات طے نہیں کرتا تو ہم ایران کا کام تمام کر دیں گے، تو اس صورتحال میں عباس عراقچی نے وہ جو MOU سائن ہوا تھا اس کی 13ویں شق کا حوالہ دیا تھا۔ انہوں نے 13ویں شق کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف اقدام نہیں اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی نہیں کریں گے، بصورت دیگر اسے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو اسی بنیاد کے اوپر میری آج کے پروگرام میں بھی مختلف تجزیہ کاروں سے اسی نقطے کے اوپر بات ہوتی رہی کہ کیا یہ خدشات موجود ہیں کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف الفاظ کا تذکرہ بھی اس میں کیا گیا، لیکن انہوں نے اس خدشے کے اظہار کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان لگا دیے کہ ایسی صورت میں امریکہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو خطے میں مختلف عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فلسطین ہیں، جو گارنٹر ہیں، ان کی ذات کے اوپر بھی ایک حرف اٹھ سکتا ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہاں پر موجود ہے۔ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ایران کی بھی ایران میں موجود نہیں ہے، وہ عراق میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود کدھر موجود ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ انقرہ کے اندر موجود ہے، جہاں پہ 2 روزہ نیٹو اجلاس جاری ہے۔ اب انقرہ کے اندر موجود ہے تو ایک اور سملیرٹی بھی دیکھ لیجیے، انقرہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کردار اس ثالثی کے اندر کیا رہا؟ پاکستان، مصر، ترکیہ، قطر، یہ سب نے مل کے ثالثی کی ابتدائی طور پہ، اور پھر پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ اب یہ امتحان ترکیہ کے لیے بھی بن چکا ہے، یہ امتحان پاکستان کے لیے بھی ہے۔ ایران نے آج سے 2 دن پہلے ایک رپورٹ جاری کی جو انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن ہے، جسے IMO کہا جاتا ہے، اس میں ان ممالک نے جو یورپی ممالک ہیں اور کچھ عرب ممالک ہیں اور بشمول امریکہ، انہوں نے وہاں پر ایک نوٹ بھیجی اور ایران سے جواب طلبی چاہیے کہ آپ نے آبنائے ہرمز کو بند کیا، آپ نے بین الاقوامی جہاز رانی کی خلاف ورزی کی، بین الاقوامی پانیوں کے اوپر تسلط قائم کیا، تو اس لیے آپ جواب دیں، آپ گلٹی پائے جاتے ہیں۔ جس کا جواب ایران نے بڑی مہارت سے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ کی یہ جیبیز نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کو مورد الزام ٹھہرائیں، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی یہ ہے کہ آپ نے بین الاقوامی پانیوں کے اندر جہاز رانی کو محفوظ بنانا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کے راستوں کا تحفظ کیا جائے، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کو مورد الزام ٹھہرا دیں۔ دوسری بات انہوں نے رکھی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بین الاقوامی پانیوں کے اندر
آپ کے جو قوانین ہیں وہ اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق ہیں اور ہم اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہیں. تو جب ہم اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں تو ہم نے خلاف ورزی کس طریقے سے کر لی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک انوسنٹ پیسج ہوتا ہے، ایک ٹرانزٹ پیسج ہے. ٹرانزٹ پیسج کا ہم حصہ نہیں ہے. انوسنٹ پیسج یہ ہے کہ جس ملک کے ساحلی علاقوں کے پانی کے ساتھ جہاز گزرے اور اگر وہ ملک سمجھے کہ یہ ان کے مخالف استعمال ہو رہے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے وہ نظر رکھ سکتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ 2 دن پہلے یہ جوابی رپورٹ کیا، جوابی ایک چارج شیٹ تھی جو ایران کی طرف سے IMF کو بھیجی گئی، جس کے اوپر بھی امریکہ میں بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا. ابھی موجودہ صورتحال میں ان حملوں کی مجھے بنیادی وجہ جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قطعی طور پہ اعتبار نہیں تھا کہ ایران کے اندر اس طریقے سے دیوانہ وار لوگ نکلیں گے، اشک بہائیں گے، اشک شوئی کریں گے، اس کے ساتھ وہ سینہ کوبی کریں گے اور ماتم کریں گے اپنے اس راہبر کے جانے کا کہ جس کا کی بڑی طاقت کے دعوے دار نے ایک حملے کی صورت میں مار گرایا اور جس کو شہید کیا اور جس کی عمر بھی 80 سال سے اوپر تھی، جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے تعجب ہوا کہ خامنائی کے جنازے کے اوپر لوگ رو رہے تھے. پھر کچھ دیر کے لیے وقفہ لیا انہوں نے. وقفہ لیتے ہوئے شاید ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میری یہ سٹیٹمنٹ یہ میرے ہی خلاف چلی جائے گی، تو انہوں نے فوری طور پہ برجستہ یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ موٹ کے آنسو ہیں. اب اس کے بعد جو تہران کا منظرنامہ تھا، تہران سے زیادہ منظرنامہ قم کے اندر دکھائی دیا. یہاں سے جو لوگ رپورٹنگ کرنے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ جو آپ کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی میں مثال دیتا ہوں، وسیم بدامی صاحب اس وقت وہاں پر موجود ہیں. تو وسیم بدامی صاحب کا میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ تہران سے زیادہ قم نے حیرت زدہ کیا ہے کہ قم کے اندر لوگ جو دیوانہ وار نکلے ہیں کہ 7 کلومیٹر پیچھے ہی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا آج جنازہ یہیں پہ ادا کر لیتے ہیں، آگے ہمیں جگہ نہیں ملے گی. تو یہ ایک تاثر تھا. وہ تاثر اس لیے کہ ڈومیسٹک آڈینس جو ہے امریکہ کی، اس کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن آگے آنے والے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اس حملے کے اوپر امریکی عوام نے غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ لڑنی نہیں چاہیے تھی، بے وقت کی راگنی جو ہے وہ بجائی گئی ہے اور اسرائیل کے کہنے پہ ہم اس جنگ میں کود پڑے. اور پھر جب میناب کی بچیوں والا معاملہ آیا تو تب بھی وہ موقف کمزور ہوا جو امریکہ نے ابتدائی طور پہ اپنایا تھا کہ ہم تو رجیم چینج کے لیے یہ حملہ کرنا چاہتے تھے. ابتدائی طور پہ موقف رجیم چینج کا تھا کہ لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ خامنائی کے خلاف ہیں، لوگ اس حکومت کے خلاف ہیں، لوگ پاسداران انقلاب کے خلاف ہیں، لوگ جو ہے بسیج کے خلاف ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر وہ حملہ کیا گیا اور پھر بعد میں اس کو ڈال دیا گیا بیلسٹک میزائلز پروگرام کے اوپر، یورینیم کی افزودگی کے اوپر اور پھر بالآخر آبدہ ہرمز کے اوپر اس کا مقدمہ رکھا گیا. لیکن ابھی موجودہ حالات کے اندر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اور بینجامن نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے کچھ رخنہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا. بہت ساری تلخ کلامیاں بھی ہوئیں اور پھر بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ نیتن یاہو کو یہ معلوم ہے کہ اصل باس کون ہے. اب وہاں پہ جب یہ والی چیزیں ہو گئیں کہ دنیا بھر کے ممالک سے لوگ وہاں پر پہنچے اور پھر بالخصوص اگر آپ وہ دیکھیں وہ پراکسیز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ الائز جو ایران کے ہیں یا پاسداران انقلاب کے ہیں، حزب اللہ، حماس، الشابی عراق سے اور الفتح، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے. تو جب یہ سارے کے سارے موجود تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ بھی کہا کہ میں ان سب کو ختم کر سکتا تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ پھر مذاکرات کس سے کیے جا سکتے تھے. تو وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی بھی میڈیا نے ان دنوں میں ایک تصویر شائع کی. وہ تصویر تھی آیت اللہ علی خامنائی کے 3 صاحبزادوں کی. میں نام معلوم نہیں مجھے، ایک تو ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ میسم نام ہے ان کا، 2 نام اور تھے وہ میرے ذہن سے نکل گئے. یہ 3 صاحبزادے ان کے موجود تھے لیکن موجودہ جو رہبر اعلیٰ ہے سید مصطفیٰ خامنائی وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. کچھ لوگوں نے کلیم کیا ہم نے دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں دیکھا. اس بارے میں نے ایران کے اندر جو اپنے سورسز ہیں، یہ کچھ دوست احباب ہیں، ان سے پوچھنے کی چاہ کی کہ مصطفیٰ خامنائی اگر اس موقع کے اوپر بھی نہیں آئے کہ جہاں پر حمیت کا مظاہرہ کرنا تھا، جہاں پر وحدت کا مظاہرہ کرنا تھا، جہاں پر پوری عوام موجود تھے، جہاں پر بین الاقوامی سربراہان موجود تھے، تو وہاں پر تو وہ موجود ہوتے، تو کیا وہ حملے کی وجہ سے وہاں پر موجود نہیں ہوئے کہ حملے کا خدشہ ہو سکتا ہے؟ تو جواباً مجھے یہ ملا کہ حملے کا خدشہ اس وقت نہیں تھا اتنا
کہ جب یہ ڈیلیگیشن وہاں پر موجود تھے. لیکن ان کے نزدیک کے تجربات یہ ہیں کہ ایسی سی بڑی سرمنی کے اندر جب کوئی بڑی شخصیت یا ٹارگیٹڈ شخصیت موجود ہو تو وہ ایک سیکیورٹی حصار میں رہتی ہے. لیکن جب وہ مجمع ختم ہو، وہ سیکیورٹی حصار جہاں پر موو کرتا ہے تو ان کے جو مخبر وہاں پر موجود ہیں وہ اس پورے اس کو ٹریک کرتے ہیں، اور پھر وہی معلومات جو ہیں وہ آنے والے دنوں کے حملوں کے اندر شمار کی جاتی ہیں. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ خامنہ ای وہاں پر نہیں آئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن کے اندر نہیں ہوں گے، اس حالت کے اندر نہیں ہوں گے، اس کنڈیشن کے اندر نہیں ہوں گے کہ ایک تاثر قائم ہو جاتا اگر وہ وہاں پر آ جاتے. کیونکہ ابتدائی طور پہ تو یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ ان کی سرجری مختلف ہوئی ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے اور پھر اب بلو بس ہے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی اگر یہ حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں کی وجہ جو ہے وہ امریکہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ وہ جو قطر کا ایک بحری جہاز تھا جو خلیج عمان کے راستے سے گزرا کل رات میں جی، اور اس کو بارہا وارننگ دی گئی اور وارننگ اس نے نہیں مانی اور پھر انہوں نے وارننگ شاٹس اس کے اوپر مارے ہیں. تو ایران نے باقاعدہ طور پہ اس کو تسلیم کیا، ایران نے اس سے انکار نہیں کیا، تردید نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ فالس فلیگ ہے. ایران نے یہ کہا کہ وہ خلیج عمان سے گزر رہا تھا، ہمارے مقرر کردہ راستوں سے نہیں گزر رہا تھا. ہم نے اس معاہدے کے تحت کہا تھا کہ اس راستے کی نگرانی ہمارے پاس ہے، تو ہمارے جب مقرر کردہ راستوں سے نہیں گزرا تو ہم نے بار بار تنبیہ کی، لیکن وہ امریکی فوجیوں کی موجودگی میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا. اب اگر اس کو ٹارگٹ کرنے کا جواب یہ سرک کے اندر دیا جا رہا ہے تو ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمائشی طور پہ یہ حملے کیے گئے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر بالخصوص کسی جانی نقصان کی اطلاع آتی ہے یا کسی بڑے مالی نقصان کی آتی ہے یا کسی معاشی انفراسٹرکچر کے نقصان کی اطلاع آتی ہے یا پھر سرک کو اگر دیکھا جائے تو توانائی کے کسی ذخائر کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عباس عراقچی نے جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے اوپر ایم او یو کی 13ویں شق کا حوالہ دیا تھا تو انہوں نے ادھر ثالثوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ گارنٹرز جو ہیں ان کو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوگا. تو پھر یہ بات گارنٹرز کے اوپر آئے گی تو ابھی معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ترکیہ کے اندر موجود ہیں اور ترکیہ میں ان کی موجودگی کے دوران ہی بنجمن نیتن یاہو کا امریکہ کو ایک پیغام چلا گیا ہے کہ F-35 کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ترکیہ کو شامل نہ کیا جائے، نہ وہ طیارے فراہم کیے جائیں، نہ اس کے پرزے فراہم کیے جائیں. بصورت دیگر یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ترکیہ میں یعنی انقرہ کے اندر موجود ہو کے رجب طیب اردوان کے ساتھ ہو کے اس کے اوپر کیا بیان دیتے ہیں اور ان کی کیا تفصیلات منظر عام پہ آتی ہیں. اور بالخصوص جب ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت ایران کے اندر موجود نہیں ہے تو ان کا بیان عراق سے کیا آتا ہے، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر یہ حملہ ہونا تو کچھ ڈاٹس کو اگر آپ ملائیں وہ ایک سیاسی مذاکرات کار جو اس سارے عمل کے دوران موجود تھے یعنی ڈاکٹر محمد باقر کالباف، عباس عراقچی، مسعود پزشکیان یا اس طرح کے جو ریت سیاستدان ہیں وہ جو اس کے اندر موجود تھے تو ان کا ایک نرم گوشہ تھا کہ ہاں ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کر لینے چاہیے، کچھ لوگ کی پالیسی اپنانی چاہیے، معاشی پابندیاں اٹھوانی چاہیے، ڈالرز حاصل کر لینے چاہیے، اپنی یورینیم کی افزودگی کی شرح کو کم کر لینا چاہیے لیکن ملک کے اندر ہی کم کر لینا چاہیے، بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں ان سب محاذ کی بندش ہونی چاہیے، جس کا ہم نے نتیجہ یہ دیکھا کہ حزب اللہ پہ کہیں نہ کہیں حملے جو ہے دیے گئے ہیں، وہ جو ایک یلو لائن اور سیکورٹی زون قائم ہے وہ وہیں پہ قائم ہے. لیکن ہم نے حماس کا منظرنامہ بھی دیکھا کہ آپ نے خود خبریں یہ پڑھی ہوں گی کہ حماس نے اس ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا حصہ بننے کا اندیا دے دیا ہے کہ جس کا آغاز غزہ بورڈ پیس کے طور پہ ہوا تھا. یعنی مکمل جو محاذ ہیں جن کی ڈیمانڈ ایران کر رہا تھا ان کے اوپر رفتہ رفتہ خاموشی ہو رہی ہے. اچھا یاسر یہ بھی بتائے گا کہ سینٹکام کا مطلب یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو حملے ہیں یہ طاقتور ہیں اور یہ ہم نے آغاز اس کا باقاعدہ کر دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لمیٹڈ ہو سکتا ہے یا بڑا ایک فوجی آپریشن دوبارہ سے شروع کر دیا جائے گا ان کی طرف سے؟ اور یہ بھی بتائے گا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ بین الاقوامی اگر آپ کمیونٹی کو دیکھیں تو آپ ماضی قریب میں تمام لوگوں کے بیانات دیکھ لیجئے. کیوں اعتراض تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ آج خود کیوں نیٹو اجلاس کے اندر موجود ہیں؟ وہ اسی وجہ سے موجود ہے کہ انہوں نے وہ جو نیٹو کے رکن ممالک ہیں ان سے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ تمہاری جنگیں امریکہ لڑتا رہا، امریکہ کی اپنی جنگ آئی تو تم لوگوں نے پیٹھ موڑ لی. اب جا کے انہوں نے وہاں پہ اعتراضات کر رہے تھے
اور اعتراضات ببانگے دہل کر رہے تھے کہ دیکھیں جی آپ نے ہماری جنگ سے منہ موڑا، اب ہم آپ پہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کیوں کریں، آپ خود اپنا خرچہ اٹھائیں۔ اب وہاں پہ جب یہ باتیں ہونا تھی تو اس وقت میں اس پورے معاملے کی بنیاد دیکھیے کیا تھی، رجیم چینج۔ سید آیت اللہ علی خامنائی، طاقتور ترین انسان جو ظلم و جبر کی داستان لکھ رہا ہے ایران کے اندر، جس نے لوگوں کا جینا محال کیا ہوا ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی پوری قیادت کو پسند نہیں کرتے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ حملہ ان پہ کیا گیا، وہ بیانیہ تھا پہلا، اس کے بعد پے در پے دیگر بیانیے ہیں۔ ابتدا دیکھی جاتی ہے کہ ابتدا کس بات سے ہوئی، اس بیانیے کا قتل عام ہوا ہے یہ تہران، قم اور اس وقت نجف و کربلا کے اندر، اور پھر بعد میں مشہد میں جب انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ یہ دنیا کو پیغام دیا، اور آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ جب دنیا کے مسلم ممالک کے ڈیلیگیشن یا ایون چین بھی موجود تھا تہران کے اندر، تو ان کے سامنے جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں کے ترجمے جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ ایک جدید سفارتی اسلوب ایران کی طرف سے اپنایا گیا تھا کہ ایک جملہ اپنی طرف سے نہیں کہنا، مقدس کتاب کے جملوں کے ذریعے پیغامات پہنچا دیے جائیں۔ تو یوں دنیا میں اب ایک نیا نیریٹو بن رہا ہے، کیونکہ تہران میں یہ صرف مختلف ممالک کے سفراء نہیں بلائے، اس نے مختلف ممالک کے میڈیا نمائندگان کو بھی بلایا کہ آؤ دیکھو، کیا یہ وہی قوم ہے جو یہ چاہتی تھی کہ آیت اللہ علی خامنائی جو ہے اس کا اقتدار تبدیل ہو؟ کیا یہ وہی قوم ہے جو اپنے حکمرانوں سے ناراض تھی؟ کیا یہ وہی قوم ہے جو خائف تھی اور چاہتی تھی کہ شاہ کا پوتا جو ہے وہ آ کے ادھر بسر اقتدار ہو جائے؟ کیا یہ وہی قوم ہے جو یہ چاہتی ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ ہمارے اوپر تسلط قائم کر لے؟ کیا یہ وہی قوم ہے جو یہ چاہتی ہے کہ پاسداران انقلاب نے گلا گھونٹ کے رکھ دیا ہوا ہے؟ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھیے، جبری پابندیاں، معاشی پابندیاں، بے روزگاری، بے حالی، مفلوق الحالی، یا دنیا سے کٹے ہوئے رہ کر بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک رہبر جو شہید ہوا ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو عمر کی اس حد تک تھا کہ طبعی موت بھی قریب تر تھی، لیکن اس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد یہ جو بہتے ہوئے آنسو ہیں، یہ جو اشک شوئی ہے، یہ جو ماتم زنی ہے، یہ اس سے والہانہ عقیدت، اس کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ سے بھی ہے، اس کے ماڈل سے بھی ہے، اس کی حیت سے بھی تھی، اس کی مقاومت سے بھی تھی، اس کی مزاحمت سے بھی تھی، اس کے اخلاق سے بھی تھی۔ تو یہ وہ پیغام اس نے دنیا کو دیا ہے۔ تو یہ پیغام کسی حد تک دنیا میں پہنچا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی کر دی امریکہ اور اسرائیل نے کہ اسی انقلاب کے بعد وہ جو رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ، اگر آپ بہت سارے دفاعی تجزیہ کار جو پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کسی وقت کے اندر تہران کے اندر موجود رہا ہوگا، کسی نے کچھ وقت گزارے ہوں گے۔ تو میری ایک ایوین ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی جب میں 2015 میں تہران میں گیا تھا تو ادھر منظرنامہ اور تھا، 2018 میں گیا تو کچھ اور تھا، 2022 میں گیا تو کچھ اور تھا، 2025 سے ہو کے آیا ہوں تو تب کچھ اور تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ درجہ بدرجہ تبدیلی کیا آپ نے وہاں پہ دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ جب 2015 میں گیا تھا بہت زیادہ سختی تھی، جو حجاب لیا جاتا تھا اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، پورا جبہ جس کا ایک مخصوص انہوں نے نام لیا کہ وہ پہنا ہونا ضروری ہوتا تھا۔ 2018 میں وہ جو حجاب تھا وہ قدرے تھوڑا سا پیچھے چلا گیا، بال نظر آنے لگے۔ پھر 2022 کے اندر جب میں گیا تو وہ سروں سے سرکنے لگا۔ 2025 اندر میں جب گیا ہوں تو وہاں پہ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے کہ جو خواتین جینز پینٹ شرٹ کے اندر بھی موجود تھیں، یعنی وہاں کی حکومت نے اس حد تک آزادی دی کہ مذہبی اعتبار سے آپ اگر اسلوب اپنانا چاہیں تو آپ اپنائیں، اگر آپ نہیں اپنانا چاہتے تو آپ کو معاشرے کا احترام کرنا ہوگا، کسی دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی اس حد تک وہاں پر حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ ہاں، ایک معاشی منظرنامہ جو ہے اس نے گھٹن زدہ ماحول بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر اعتراضات تھے اور مختلف اوقات کے اندر اعتراضات رہتے ہیں۔ ابھی بھی اپوزیشن موجود ہے ایران کے اندر، ابھی بھی انہیں یہ لگتا ہے کہ جو ایران کی پالیسیز ماضی کے اندر رہی ہیں معاشی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں کی مخلوق حالی ہوئی، لیکن جب حملہ کیا گیا تو قومی حمیت کے نام پہ وہ ساتھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہماری جو لڑائی ہے وہ اندرونی حد تک ہے، ہم کسی بیرونی ہاتھ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آئے ہمارا کلا کما کرنے کی کرے، ہماری تہذیب ہماری ثقافت کو مٹانے کی دعوے داری کرے اور ہمارے اوپر بمباری کرے، ہمارے بچوں کو شہید کرے، ہماری نسلوں کو مٹانے کی کوشش کرے، ہمارے پلوں کو اجاڑ دے، معاشی طور پہ ہمیں
جو ہے وہ قید کا منظرنامہ ہمارے اوپر مسلط کر دے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. تو یہ نیریٹو رفتہ رفتہ ایران نے بلڈ کیا ہے. حال میں ابھی یہ جو حملہ ہوا ہے یہ امریکہ کی پوزیشن کو اور کمزور کرے گا, کیونکہ اس وقت سوال ایک اور بھی جنم لے چکا ہے. وہ جو $300 بلین کی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ معاشی پیکج ہوگا جو عرب ممالک کی طرف سے ہوگا, عرب ممالک وہ ریہیبلیٹیشن کریں گے معاشی منظرنامے کی ایران کے اندر, تو اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ ابھی اٹھنا ہے, کیونکہ اس پہ اندرونی طور پہ کانگریس کے اندر کچھ ریپبلکن افراد بھی اس پوری صورتحال پہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور والا, شاہ والا, آپ سلامت رہیں, لیکن یہ بتائیں کہ آپ نے حملہ تو کیا تھا ان کو تباہ کرنے کے لیے, آپ نے حملہ تو کیا تھا ان کا یورینیم اٹھا کے لانے کے لیے, ان کی رجیم چینج کرنے کے لیے. نہ تو رجیم چینج ہوئی, اس سے زیادہ سخت نئی جو قیادت ہے وہ برسر اقتدار آ چکی ہے. دوسرا, معاشی منظرنامہ تنگ نہیں ہوا, آپ ان کو پلے سے پیسے دے رہے ہیں. تیسرا, یورینیم ڈائلوٹ نہیں ہوا اور آپ لے کے نہیں آ سکے, آپ نیوکلیئر ڈسٹ لانے کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ایک ذرہ نہیں دیں گے اور نیوکلیئر جو یورینیم ڈائلوٹ کرنا ہے وہ اس کے اندر ہی ہوگا. آئیے یہ جو ہے وہ ان کی سرپرستی کے اندر وہاں پہ پورا تجزیہ کرے گی. تو آپ نے کیا کیا, آپ تو ہاتھوں سے ایران کو معاشی صورتحال میں ایک دیو بنانے جا رہے ہیں. تو یہ سوالات ڈونلڈ ٹرمپ سے اس وقت ہو رہے ہیں. ابھی اس حملے کو علامتی اعتبار سے دیکھنا ہوگا یا پھر اس کو ریٹیلیشن کے طور پہ دیکھنا ہوگا, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس کے جواب کے اندر کیا جو ایران ہے وہ اٹھ کے امریکہ کے اوپر حملہ کرتا ہے, کوئی ICBM اس کے پاس موجود ہے, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل, وہ نکالے اور وہ امریکہ کو جا کے ہٹ کرے, یہ تو قطعی طور پہ نہیں ہے. لیکن اس کے جواب کے اندر پھر وہی صورتحال ہوگی کہ خطے کے اندر موجود جو اڈے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جائیں گے. تو کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خطے میں موجود اڈوں کو نشانہ بنائے یا اس بار مفاہمت کا مظاہرہ کرے؟ تو اس کے لیے کچھ وقت کا انتظار ہے, کیونکہ اس وقت دیا گیا ریٹیلیشن پہ تجزیہ, کیونکہ یہ میں ابھی صرف پورا محل وقوع آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حملے کی صورت اور اس کی وجہ کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, کہ وجہ کی بنیاد میرے نزدیک یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو قطری جہاز کے اوپر حملہ ہوا ہے. ہاں, اس کے اوپر جو جوابی وار ہوگا اس کا میں ابھی جو ہے وہ آپ کو تجزیہ دینے سے قاصر ہوں, کیونکہ یہ وہ صورتحال ہے جس پہ اگلے 2 گھنٹے میں تجزیہ تبدیل ہو جائے گا اور لوگ پوچھیں گے آپ نے مفت کی مغز ماری کر لی ہے. تو اگلے 2-4 گھنٹوں میں لیکن دیکھیں اس پہ یاسر, جیسے امریکی اڈے ہیں یا دیگر جو خلیجی ممالک ہیں, ان میں تو بہت زیادہ خطرہ ہوگا اور پہلے ہی بہت زیادہ معاملات آپ کو پتہ ہے بگڑے ہوئے ہیں, اور اگر معاشی والے سے دیکھا جائے تو یہ بھی معاملات کافی جو ہیں وہ کسی اور طرف چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے, رد عمل ایرانی آتا ہے, تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے ممکنہ؟ معاملات تو حضور اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں کہ ایک رپورٹ جو تھی وہ سرکولیٹ کی بہت سارے بین الاقوامی میڈیا کے اندر کہ امریکہ جو ہے وہ خلیجی ممالک سے اپنے جو یہ مفادات ہیں ان کو سمیٹنے کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے یا مختلف آپشنز کے اوپر غور کر رہا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایران کے ڈر سے سارے کا سارا منظرنامہ لپیٹ لے, ساری کی ساری فوجیں واپس بلا لے, سارے کے سارے اڈے جو ہے ان کو بند کر دے, ہینگر جو ہے ان کو تباہ کر دے, طیاروں کو اڑائے اور واپس امریکہ لے جائے یا ڈیگو گارشیا پہ جا کے کھڑا کر دے. ایسی صورتحال تو نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ان کے ریڈار سسٹم ہے, ان کے ساتھ ساتھ ان کے ڈسٹمس ہیں, ان کے اوپر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. پھر یہاں کے اوپر جو تعیناتیاں ہوتی ہیں وہ بھی برس ہوتی ہیں, تو وہ پورے کا پورا پروٹوکول جو ہے اس کو یک جنبش قلم جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو مختلف یا متبادل آپشنز ہیں ان کے اوپر غور کیا جا رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو ایسٹس ہیں اگر تو ان کو یہیں پہ رکھنا ہے, انہی ممالک کے اندر رکھنا ہے, تو ان کا جو حجم ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے. اور اگر حجم کم کر کے بھی خطرات رہتے ہیں, خطرات اس صورت میں رہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ MOU سائن ہوا تو اس کے بعد عباس عراقچی صاحب کی طرف سے یہ عرب ممالک کو ایک پیغام بھیجا گیا کہ ہمیں اپنا ایک سیکورٹی زون یا سیکورٹی الائنس بنانا چاہیے کہ جس میں ہمیں خطے کے باہر والے کی مدد نہ لینا پڑے. ہمیں ماضی کی قدورتوں کو ختم کرنا چاہیے, جو تحفظات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, الائنس ایک اپنا بنانا چاہیے, تاکہ ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ خطے کے باہر سے کوئی وہ آ کے یہاں پہ تباہی مچا جائے گا, یا اس کو ہمیں یہاں پہ لا کے خطے کے ممالک سے جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو بچاؤ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی خطے کے ممالک کی اگر مل جائیں تو وہ تو ماڈل ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے کہ جو باہر سے جو ہے وہ امپورٹڈ سیکورٹی آفیسر جو ہے وہ اپنے آپ کے پاس آپ نے رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے, یاسر رشید ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر عالمی امور ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے آپ جاننا چاہوں گا آپ کی رائے کہ نئے جو فضائی حملے کیے ہیں ناردرن ایریاز میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی کا جو پروسیس ہے یہ عملاً ختم ہونے کا اعلان ہے؟ کیونکہ یہ کہا گیا کہ بڑے طاقتور حملوں کا آغاز کر دیا گیا۔ لیکن 27 جون کو بھی پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ کی جانب سے حملے ہوئے 27 جون کو، یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل تھیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاہدوں کی وائلیشنز ہیں یا پھر اس طرح کی چیزیں جو بعض اوقات ہونے میں کچھ ایسے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان دونوں ملکوں کو اپنے طور پہ یہ سوچنا ہے، بالخصوص یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس معاہدے کے لیے بعد ازاں اتنا اپنے حمایتی ممالک کے ساتھ بھی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی یہ ان کو یہ باور کرواتا رہا کہ یہ معاہدہ کتنا ضرور ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے طور پہ، لیکن 7 جولائی کے بعد اب ان کی 250ویں اپنی برسی تو ہو گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ایک ایسے حساس وقت میں ایران داخل ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے اس نقصان کو، اور جو ان کا اتنا بڑا نقصان تھا، ان کے راہبر کبیر کی شخصیت جو ہے وہ کتنی اہم تھی، جی ان کے ساتھ ایک یہ کہنے کہ ایک تعلق اور ان کے معاملات میں جو شرکت جو تھی، اس کے بعد ایران کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دنیا اب کس طرح سے سوچتی ہے اس تمام معاملے کو جو گزشتہ دنوں تھا۔ تو اب اس معاہدے کی واضح خلاف ورزی جو ہے یہ ایک ان لوگوں کے لیے بھی، ان ملکوں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو ایم او یو اسلام آباد جو ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ پیش رفت ہوتی، گفتگو کے وہ تمام دروازے جو ہیں وہ دوبارہ سے کھول دیے جاتے، اور جن شرائط پہ اور جن نکات پہ جو باتیں ہونے والی ہیں اس پہ بڑی سنجیدگی سے بات کی جاتی۔ لیکن امریکہ کی جانب سے یہ جو اس طرح کی کوشش جو ہے، یہ جو مہم جوئی ہے اور یہ حملے جو ہے، اس سے اس تمام پیس پروسیس کو نقصان پہنچے گا، اور خطے میں اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی ایران کے ساتھ ایک یکجہتی کا اور ایک تعلق کا جو مظاہرہ ہوا ہے، اس کے بعد ان حملوں سے یہ جو امن کے معاملات جو ہمیشہ بہت نازک ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پہ منون عمل کیا جائے۔ لیکن اب یہ مداخلت اس طرح کی ایک معاہدائی جو ہے، اور تواتر کے ساتھ، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے جو ہوا اس کے بعد خیال یہ تھا کہ چلیے یہ ایسی بات ہوگی، لیکن اس کے بعد مزید جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تاکہ پاکستان نے جو اپنے فرائض ادا کیے ایک میڈیٹر کی حیثیت سے اور خاص طور پہ ایک میزبان ملک کی حیثیت سے، اس کو دنیا میں سراہا گیا، اس لیے کہ دنیا امن کی خواہش رکھتی ہے، اور اس خطے میں امن کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ گزشتہ کئی آپ دیکھیے کہ سالوں سے یہ تمام تر صورتحال جو لوگوں کے سامنے تھی، لیکن چونکہ اس میں ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں لوگوں کے تحفظات جو ہے وہ ہمیشہ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو بھی اپنے طور پہ جس طریقے سے اس جنگ میں دھکیلا ہے، اور اب وہ ایک ایسے فریق کی حیثیت سے موجود ہے کہ جو ان تمام ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یاسر رشید ہمارے اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے ایران میں مخصوص اہداف پر فضائی حملے اور ایران کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی۔